السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں برنک آف ورلڈ اور میں ہوں محمد طلال۔ کہتے ہیں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جگہ مشہور اور بدنام دونوں صورتوں میں برے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہی کوئی معاملہ مری کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آج مری اپنی خوبصورتی کے بجائے اپنی بدسلوکی کی وجہ سے مشہور ہے، بدنام ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں میں میجورٹی جو وہاں پہ موجود ہے وہ بدسلوکی کرتی ہے یا وہ مس بیہیو کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں پہ ایسے بھی ہیں جن کا وہاں پہ ان تمام تر معاملات میں بس نہیں چل رہا کہ وہ کسی طریقے سے اس پوری سچویشن کو روک سکیں، لیکن اب شاید بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے۔ ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہم نے دیکھا وہ فائنلی چین ریئیکشن کا حصہ ہے۔ ایک طویل عرصے سے یہ ایک برا سلوک، جو ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک بڑی تعداد مری پاکستان میں جو ہے وہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے، ٹریول کرتی ہے، اور کوئی دوسری ٹورسٹ لوکیشنز تو ہیں نہیں لوگوں کے پاس۔ عید کے اوپر بھی سب سے قریب اسپاٹ وہی کرتی ہے لوکیشن۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ درمیان میں کیپٹل سٹی اسلام آباد پڑتا ہے، تو اس چیز کو ہم ایک دوسرے پہلو سے اگر دیکھیں تو اس میں پیسوں کی ایک ایسی بھوک نظر آتی ہے جس کے گرد کوئی کیپس نہیں لگے ہوئے۔ یعنی اگر یہ چیز بے قابو ہو جائے، اس میں دوسرے اور شہروں کے لیے بھی سبق ہے۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں ٹورسٹ پوائنٹس کے لیے سبق ہے۔ ہر وہ شہر جہاں پہ صرف پیسوں کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، وہاں پہ ایٹ دی اینڈ یہی نتیجہ نکلے گا جو مری کے اندر نکل رہا ہے، کیونکہ اس میں ایک حد ہی آتی ہے کہ جب آپ اس میں تمیز نہیں کر سکتے اور اس فیلنگ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے پیسہ کمانے کی حرص اور ہوس کو، تو آپ کو سامنے والے کی تکلیف یا پین کا احساس نہیں ہوگا۔ جس کو آپ مرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، جس کا آپ حق مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی حق تلفی کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، یا جس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آئے گی جو سملر بالکل مری جیسی ہی ہوگی۔ لیکن یہ ایک بہت میں نے میگنیفائی کر کے آپ کو یہ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن شہروں کے اندر اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ٹورسٹ اسپاٹس کو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں کے جو بڑے ہیں وہ اس معاملات میں ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں، خصوصاً کیونکہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا میرے خیال میں حادثے والے دن میں اپنے دوست کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب بے نظیر کو قتل کیا گیا تھا اور سڈن ایک دم ایک پینک پھیل گیا تھا پورے ملک کے اندر، اسپیشلی سندھ اور کراچی میں تو بہت بری کنڈیشن ہوئی تھی۔ فسادات اور جرائم پیشہ افراد جو تھے وہ سڑکوں پہ جلاؤ گراؤ کرتے گھوم رہے تھے، لوٹ مار بھی بہت ہوئی تھی بے تحاشا۔ میرے خیال میں اس واقعے کی یا اس جیسے کسی انسیڈنٹ کی ہمیں تاریخ میں مثال نہیں ملتی جس حساب سے سب کچھ ہوا تھا، اسپیشلی سندھ میں۔ تو پنو عاقل کے پاس ایک گاؤں ہے، مجھے اس گاؤں کا نام میں بھول رہا ہوں، وہاں پہ ان کی جو ٹرین ہے وہ رک جاتی کیونکہ آگے ٹرین جا نہیں سکتی تھی۔ تو کچھ دیر گزری، اس کے بعد وہاں پہ گاؤں والے آ کے سارا منظر دیکھنے لگے، اور پھر وہ دوبارہ واپس گئے اور پھر وہ کھانا لے کر آئے۔ اب یہ لوگ ڈر رہے کہ بھائی یہ مسافر ٹرین ہے، اگر انہوں نے کچھ کھانے میں کچھ ایسا ملا دیا اور کھانا ہم کھانے کے بعد بے ہوش ہو گئے تو یہ سارا سامان جو ہے وہ چوری کر لیں گے، ہمارے ساتھ بچے اور عورتیں بھی موجود ہیں۔ تو خوف کی یہ کیفیت تھی، لیکن انہوں نے اس چیز کی یقین دہانی کرائی کہ آپ کھانا کھائیے، آپ مہمان ہیں ہمارے، اور آپ کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ اور 14 گھنٹے وہ ٹرین وہاں پہ رکی تھی، اور کھانا پانی ساری چیزیں جو ہے وہ اس گاؤں نے فلفل کی فری آف کاسٹ۔ لوگوں نے خود اپنے پاس ان کو پیسے دیے، اس تمام تر معاملات خود زبردستی ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے۔ یہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل تھا، اور اسی دوست کے ایک بہت الفاظ مجھے بڑے متاثر کرنے والے لگے کہ یار وہ جگہ تو ایسی نہیں تھی کہ وہاں پہ کوئی بندہ رفع حاجت کرنے کے لیے بھی رکے، کوئی ٹورسٹ پوائنٹ وہ نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ جگہ مجھے بہت خوبصورت لگی۔ اس میں سب سے اہم ترین کردار لوگوں کے اخلاق کا تھا کہ ان کے اخلاق جو تھے اس نے اس جگہ کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا ان کی نظر میں۔ لیکن میں کیا ایسی خوبصورتی کا اچار ڈالوں گا جو میرے ارد گرد تو ساری چیزیں خوبصورت مجھے نظر آ رہی ہیں، لیکن وہاں کے جو مقامی لوگ ہوں وہ مجھے ویلکم نہ کریں، ان سے میرا سامان محفوظ نہ ہو، میری عورت محفوظ نہ ہو، میری گاڑی محفوظ نہ ہو، میرے پیسے محفوظ نہ ہو۔ سب سے بڑی کی بات یہ ہے کہ میں جو انجوائمنٹ کرنے کے لیے اتنا دور ٹریول کر کے اس جگہ کے اوپر پہنچا ہوں، وہاں مجھے یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں فیس کرنے
کرنی پڑیں جو جیسے مری کی ایگزامپل میں ہم نے کری ہیں، تو کیا میں ایسی کسی خوبصورتی کا اچار ڈالوں گا؟ میں بہتر یہ نہیں ہے کہ میں پنو عاقل کے پاس اسی گاؤں میں جا کے گھوم کر واپس آ جاؤں. تو ایک بہت خوبصورت ایگزامپل ہے کہ جو پیسے کی خواہشات ہیں اور یہ جو ہمارے اندر ایک فیلنگز پیدا ہوتی ہیں، ٹریگر کرتی ہیں، وہ ایٹ دی اینڈ وہی حال کرتی ہیں جو وہاں پہ شارٹ کٹس مارنے والوں کا کیا ہے مری کے اندر لوگوں نے، اور وہ اس اسٹیج کے اوپر پہنچایا ہے کہ وہ جگہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بدسلوکی کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے. تو بس یہ میرا ایک مختصر سا ویلاگ آپ لوگوں کے سامنے تھا. اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.